کتابوں والے شکانیتائیں ناولز قسط نمبر 46۔ مہندی کے فنکشن میں سے جہان ہی سب سے پہلے غائب ہو گیا۔ اسے اس کے بعد علم ہی نہیں ہوا کہ کون آیا کون گیا۔ میرال نے بھی حنین کی طرح سارے فنکشنز کرائے تھے، جبکہ ایک بار سب بہت بے عزتی محسوس کر رہے تھے۔ اگلی صبح موسم کافی خوشگوار تھا اور سب دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ ریاض صاحب نے نگین کو جھنجھوڑا اور اٹھنے کا کہا۔ وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہاری مراد پوری کر رہا ہوں، اٹھو، کھانے پینے کی تیاری کرو، ارسل کی فیملی آ رہی ہے۔ کیا کرنے؟ ریاض صاحب کو دیکھتے اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ مالا کو اس گھر سے بھیجنے کا ارادہ پکا کر لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ ریاض بولے تو نگین کی بات چھ سے کھل گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سو بسم اللہ۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ مالا کو بھیج دینا میرے پاس۔ نگین سر ہلا کر فریش ہو کر باہر آئی تو سب روٹین کی طرح تھا۔ اس نے مالا کو کام پر سے ہٹایا۔ جاؤ، تمہیں تمہارے ماموں بلا رہے ہیں، وہ بولی تو مالا نے اس کی سمت دیکھا۔ ماموں؟ ہاں جاؤ، اب بت کیوں بن گئی ہو؟ وہ تھوڑا گھور کر بولی تو مالا سر ہلا کر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بجایا اور اندر چلی گئی۔ وہ اٹھا تو کچھ طبیعت میں بہتری سی محسوس ہوئی۔ کل رات کا منظر آنکھوں میں آ گیا۔ نہ اس کے بلانے سے وہ آئی، نہ ہی اس کا دیا لباس پہنا۔ وہ چاہتی کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً آدھا ایک گھنٹے میں اچھا خاصا تیار ہو کے وہ نیچے آیا تو لاؤنج میں محفل ہی الگ سجی کھڑی تھی۔ ارسل کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا یہ اس کے پیرنٹس ہیں، جس سے گھر کا ایک ایک فرد بہت عزت اور خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ جہان نے ایک نگاہ سارم کو دیکھا، پھر دوسری نگاہ اس نے وقت پہ ڈالی جو شانہ جھکا گیا۔ اس نے کچن میں دیکھا، اینا اور وہاب دونوں تھی، لیکن مالا نہیں تھی، جبکہ اس کا بیٹا ارسل کی گود میں تھا۔ معاملہ کچھ عقل کو لگ تو رہا تھا، لیکن غصے سے مٹھیاں بھیجتا، وہ ضبط کا مظاہرہ کرتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ارسل بیٹا، تم بتاؤ کس طرح شادی کرنی ہے اگر فنکشنز میں ایک ساتھ ہو جائے؟ اس کا باپ ارسل سے پوچھ رہا تھا۔ میرے خیال سے انکل سادگی سے کل پرسوں نکاح رکھ لیا جائے، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، ارسل مسکرا کر بولا۔ کیوں بھائی؟ میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے، دھوم دھام سے ہونی چاہیے، اس کی ماں بولی، جبکہ جہان سیڑھیوں کے ساتھ بنے پیلر سے ٹیک لگائے سب سن رہا تھا۔ اور تبھی رحاب اور اینا مالا کو لے آئی۔ مطلب حد ہو گئی تھی اب تو۔ نگاہ جھکائے وہ اس کے پہلو سے نکل کر چلی گئی۔ جہان کو ہنسی آ گئی، بس ایک لمحے کے لیے۔ وہ آگے بڑھا، دل کیا کھینچ کے مالا کے منہ پر تھپڑ رکھ دے۔ آخر وہ چاہتی کیا تھی اس سے؟ اس کی ناکامیتی اور ڈرامے بازی کیا کر رہی تھی؟ ہر وقت اس کو زیر دینا فرض سمجھتی تھی۔ اس نے مالا کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے اسے اپنے اونٹ میں کر لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس کے سوال پہ سب نے اس کی سمت دیکھا۔ جہان بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نگین اٹھی۔ ایک منٹ ماں، اس نے ہاتھ بلند کر کے روک دیا۔ کوئی شادی نہیں ہو سکتی، جاؤ یہاں سے۔ اس نے ارزیل کو بھی گود میں اٹھا لیا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا باپ بولا۔ کیونکہ… وہ رکا۔ مالا نے اسے دیکھا اور پھیکا سا ہنس دی۔ اس نے کہا تھا کبھی قبول نہیں کرے گا اسے، کبھی عزت مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جہان نے ہاتھ پہ گرفت مزید تنگ کر لی اور اپنا ضبط کا امتحان دیتا رہا تھا جیسے۔ جہان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو ان دونوں کو۔ تبھی میرال بھی آ گئی۔ میں نے کہا اسے یہاں سے نکال دو، جہان دھاڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ارسل؟ ارسل کے پیرنٹس بھی پوچھنے لگے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو بھائی جان؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو جہان بھائی؟ کیوں پکڑا ہے مالا کو؟ چھوڑے اسے۔ حنین نے بھی جلدی پر تیل کا کام کیا۔ چپ رہو، وہ انگلی اٹھا کے وارن کر گیا۔ حنین مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ جہان نے جھٹکے سے اسے کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ریاض اس منظر کو مکمل دیکھ سکتے تھے، ان کا پلان کامیابی کی منزل پر تھا۔ جہان چھوڑے مالا کو، ارسل بھی بیچ میں کودا۔ بیوی ہے میری، ہاتھ نہ لگانا، کبھی اپنے علاج کے لیے تمہارے پاس ڈاکٹر ہی نہ بچے۔ وہ اسے وارن کرتا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا بولا۔ ارسل ایک بار پھر اس کے پاس نہیں رویا تھا۔ البتہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے وہ ٹکر ٹکر سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بیوی؟
یقین کے لب پر آئے۔ بھکت اور رونین مسکرا دی جبکہ مالا کو دم رہ گئی۔ باقی سب اپنی جگہ سکت کھڑے تھے۔ کیا بولے جا رہے ہو؟ وسطا نے گھور کر کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، شادی شدہ کی دوبارہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور سب سے اہم مجھے گھنٹہ آپ لوگوں کی پرواہ ہوگی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ میری ہی ہے، یہ بات لکھی گئی ہے۔ اس بات کو دوبارہ لکھنے سے پہلے وہ قلم ہی توڑ دوں گا جس سے میرا باپ اس کی تقدیر کو اپنی مرضی سے لکھنا چاہتا ہے۔ مالا جہان عالم کی بیوی ہے، نکاح کیا ہوا ہے میں نے اس سے، اور اپنی مرضی سے مالا کی مرضی سے نہیں تو بہتر ہوگا سب اس معاملے سے دور رہیں۔ وہ کڑ کر سب کو دیکھنے لگا۔ تو اس سارے تماشے کی کیا ضرورت تھی جب سیدھی طرح تمہیں کہا جا رہا تھا کہ شادی کر لو؟ سیدھی طرح تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اتنی سیدھی طرح خوش ہونے دیتا؟ میں اب اس کو یہاں سے نکالیں گے یا میں نکالوں؟ وہ بھڑکا جبکہ ریاض صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ جہاں نے مالا کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سوری بیٹے، ہر اس چیز کے لیے جس پر تمہیں یہ محسوس ہوا کہ تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ میں غلط تھا لیکن سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے کان میں بولے۔ جہان چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ بے حد خوش تھے، بھلے وہ کتنا بھی سنجیدہ تھا۔ انہوں نے ارزل کو اس سے لے لیا۔ ارسل سوری یار، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ سوری، اب تم جا سکتے ہو، تم نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ تھینک یو کے ساتھ سوری بھائی، اب جاؤ۔ بھکت اور سالم نے اسے تسلی دی، لیکن ارسل حیران ہوا اور وہ بیچارے کو بہلاتے ہوئے باہر لے گئے۔ اگر سیدھے طریقے سے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن خیر مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ میرال چلا اٹھی۔ واٹ ایور، جہان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ سب کا موڈ دیکھ کر توقع تو نہیں تھی کہ سب اس عمل پر خوش ہو جائیں گے۔ میرال کے چلانے پر جہان کا بازو پکڑ کے وہ واقعی اب اس کے سائے میں ہو گئی تھی۔ جہان چھیڑ نہ دیتا جو مالا کو کچھ کہہ دیتا، بس اس نے ماں سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ میں جان سے مار دوں گی اس کو، جان سے۔ اس نے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی مالا، اور تو روحا اسے روکتی رہ گئی۔ اسے یقین تھا جہان یہی کرے گا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ جہان نے سکون سے اسے اگنور کر دیا۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب اینڈ ٹائم پر انسان خود غرض ہو جاتا ہے، وہ بولا اور میرال کو دور کر دیا۔ میرال اسے بددعائیں دینے لگی، کوسنے لگی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی جہان عالم، تم پچھتاؤ گے۔ میرال دھاڑنے لگی اور بری طرح رونے لگی۔ سالم نے آواز لگائی، اسے باہر پھینکو، اور کہہ کے وہ مسکرا دیا۔ نگاہ روحاب سے ملی، اس کی بہن کو ذلیل کر کے وہ سکون سے خوش تھے سب۔ وہ وہاں سے چلی گئی، کار سے میرال کو باہر پھینک دیا۔ سب خوش ہو گئے تھے جیسے گھر بھر میں خوشیاں اتر گئی ہوں۔ بس آج حنین کی بارات کے ساتھ مالا اور جہان کی بھی رخصتی کر دو، وجدہ نے کہا۔ جہان نے ماں کو دیکھا، وہ تب سے چپ ادھ کھلے منہ کے ساتھ بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ جہان کی مالا پر گرفت سارے گھر کے سامنے اسے اپنے سینے سے ایسے چپکائے کھڑا تھا جیسے وہ دھمکا ہو اس کے لیے۔ لیکن جھٹکے سے اٹھی اور چلی گئی۔ ماں رک جاؤ، جہان پیچھے جاتا کہ سب نے اسے روک دیا۔ کچھ دن اسے ویسے ہی رہنے دو، ریاض نے کہا۔ میں انہیں ناراض کر کے کچھ نہیں کروں گا۔ جہاں ضد نہ کیا کرو ہر بات پر، کبھی میری بھی مان لو۔ وہ بھڑکے تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ تم سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں، اس کا چہرہ تھامتے بولے، جبکہ جہان ہنس پڑا۔ پہلے باپ ہیں جو بیٹے کے بھاگ کر نکاح کرنے پر خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ بیٹے اب بنتا یہی تھا، سالم بھی بولا۔ چاچو تمہاری تو جان میں نے نکال ہی دی تھی، لگتا ہے روح واپس آئی ہے۔ نوٹنکی تو تم میں بچپن سے بہت ہے۔ وہ سب ہنس پڑے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ مالو کو لگا وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے، عجیب چہک سی گئی ہو۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، فنکشن کی تیاریاں بھی جاری تھیں۔ بس نگین نے کمرے میں خود کو بند کیا ہوا تھا، اور روحاب کسی سے نہیں بولی تھی۔ باقی سب خوش تھے، نارمل تھے۔ مالا اپنے پورشن میں تھی، اس نے ارزل کے کپڑے چینج کیے۔ میرے بیبی کو بھوک لگی ہے، چھوٹا بچہ کیسے ہاتھ منہ میں لے رہا ہے۔
آپ کا فیڈر کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی۔ اپس، وہ تو کچن میں دھونے کو رکھا تھا۔ اب مما کا بیبی جلدی سے ماما کے پاس آ جائے۔ وہ ارزیل کو گود میں بھر کے پاؤں میں بھیج گئی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ ارزیل کے کان میں بولی جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج مما بہت خوش ہیں، آہستگی سے بولی۔ آپ کے پاپا کا نام آج میں آپ کو بتا دوں۔ وہ شرما کر بولی اور خود ہی ہنس پڑی۔ چلو تصویر دکھاتی ہوں آپ کو۔ اچھا بچوں کی طرح آپ نے ڈیڈ بابا کچھ بھی کہنا، اوکے؟ وہ تھوڑی غصے والے ہیں ارزیل، آپ نے ان سے لڑنا نہیں ہے، اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے، آپ نے ان پہ پیشی بھی نہیں کرنی۔ ماما کا بیبی تو سب سے اچھا ہے۔ وہ اس کی گال چوم گئی اور اچانک سر اٹھایا تو شامت کو سامنے کھڑا دیکھا۔ چاند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خیر سن بھی سب چکا تھا۔ مالا کنفیوز سی ہو گئی۔ اس نے پیشانی سے ایک دم آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ چاند اندر آیا اور اس کے بیڈ پر لیٹ گیا ترچھا۔ مالا کا دل ننھے بچے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے برا بھلا نہ کہہ دے۔ وہ سانس اندر اتارتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارزیل ہاتھ جلا رہا تھا، پھر رونے لگا جبکہ جہان اتنی دیر میں آنکھیں بند کر گیا۔ بھوک لگی ہے، میں آپ کا فیڈر لاتی ہوں۔ اٹھنے لگی کہ وہ بند آنکھوں سے ہی بولا، اسے چپ کراؤ، میں سا لے جاتی ہوں، آہستگی سے بولی۔ کہیں نہیں جانا، وہ کہہ گیا۔ مالا نے دیکھا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ارزیل رو رہا تھا۔ اسے چار نہ چار خود اسے فیڈ کرانا پڑا۔ ایک دم ارزیل کے چپ ہونے پر اس نے مالا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو رہا تھا۔ اس کے لیے کسی اور کو اس کام پر نہیں رکھا جا سکتا؟ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ مالا کی پلکیں جھک سی گئیں۔ وہ زیادہ تر تو فیڈر ہی لیتا ہے۔ آج کے بعد یہ کام کرتی ہوئی نہ دیکھنا، وہ دور تک بولا۔ مالا نے بحث نہیں کی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ مالا کا دم نکل رہا تھا۔ اس نے مالا پر سے دوپٹہ کھینچا جس دوپٹے نے اس کو اچھے سے ڈھک رکھا تھا۔ مالا کا دل کانوں میں دھڑک اٹھا اور جہان اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں بیمار تھا اور تم نہیں آئی، اتنا یوز لیس ہوں تمہارے لیے میں۔ اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس بھرتا پوچھنے لگا۔ مالا سانس اندر کھینچ گئی۔ آپ کو پتہ ہے جان، میرال نے کہا اگر جہان کے پاس جاؤ گی تو میں سب کو بتا دوں گی جہان نے تمہیں کس کیا تھا۔ وہ ایک دم سب بھولتے اسے شکایت لگانے لگی۔ اور تم ڈر گئی، وہ کھول کر بولا۔ وہ اداسی سے بولی۔ تم نے مجھے بتایا یہ کس لیے دیا ہے میں نے تمہیں؟ وہ جان بوجھ کر اس پر غصہ کرنے لگا، اداس ہوتے ہوئے۔ لگی اتنی پیاری رہی تھی وہ میں۔ ایک دم مارا اچھلی، دونوں کی نگاہ ارزیل پر گئی جہاں بوری سے دوسری سمت دیکھنے لگا۔ اسے کسی اور کو دے آؤ، وہ بولا۔ سب تیاری کر رہی ہیں، میں سلا دیتی ہوں۔ یہ سوئے گا نہیں، وہ ارزیل کو گھورتا بولا جو منہ میں مٹھیاں لیے انہیں جوس رہا تھا۔ مالا نے اسے سامنے لٹا دیا۔ جہان نے اسے مکمل گھورتے مالا کو دیکھا۔ زہر لگ رہا ہے یہ مجھے، وہ بھڑکا۔ کیا ہو گیا جہان، بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تم پر میرا حق ہے اور میں منہ تک رہا ہوں ایک طرف بیٹھا اور یہ نوابزادہ مزے لے رہا ہے۔ وہ بولا تو مالا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جہان نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ناراض نہ ہو، تم اسی وجہ سے میرا دیا ہوا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ تم سزا کے حقدار ہو۔ اس نے ارزیل کو ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ جہان اس کا ہاتھ نکل جائے گا، مالا ایک دم بولی جبکہ ارزیل کو صوفے پہ لٹا کر اس کے آگے اس نے تکیہ پھینک دیا۔ گرے گا تو تکیے پہ ہی گرے گا، تھوڑی دیر مجھے وقت دو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس اس کے پاس آتے اپنی باہوں کے سایوں سے بھر لیا۔ مالا خاموشی سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی، اس کی خوشبو، اس کی مہک میں وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا جان؟ وہ اوپر دیکھتے پوچھنے لگی۔ ہو تو گیا ہے، اب آزادی سے میں کچن میں تمہارے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں، اسٹور میں کر سکتا ہوں، واش روم میں کر سکتا ہوں، کہیں بھی تمہارے ساتھ فری ہو سکتا ہوں۔ کافی بہتر ہو گیا سب، وہ بولا تو مالا شرما کا چہرہ چھپا گئی۔ جہان مسکرا دیا۔ تم ویسے میرے غصے کی زد میں آدھی آدھی بچی ہو، ورنہ ایک تو چھانٹے مار دیتا آج میں تمہیں۔ بنو بن کے ارسل کے لیے تیار ہوئی تھی؟ میں تو آپ کے لیے ہوئی تھی، وہ بولی۔ جہان کچھ سمجھا نہیں۔
وہ مالا نے اسے بتایا کہ آج صبح ریاض نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ وہ ناٹک کرے اس کے ساتھ تاکہ جان آگ وہ کھولا ہو جائے اور اسے شادی پر راضی ہو جائے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جان نے اس کی سمت حیرانگی سے دیکھا۔ واہ! وہ اس کے پیٹ پر زور سے چٹکی کاٹ گیا۔ تم سخت سزا کے مستحق ہو۔ اچانک اس نے اس کی گردن پہ ہونٹ رکھے اور جیسے اس کی سکین کو خود میں اندر تک کھینچ لیا۔ جہان! اس نے اسے دور کرنا چاہا لیکن جہان کو دور کر نہیں سکتی تھی وہ۔ جہان نے مالا کی قمیض کو شولڈر تک پھاڑ دیا۔ وہ بہک اٹھا تھا اور اس وقت صرف اس کی ٹینشن چاہتا تھا۔ بچستان نے مالا اور جہان کی رخصتی کی بات کی جس پر جہان سمیت وقت نے بھی اختلاف ڈال دیا۔ میں شادی نہیں کروں گا، ابھی پورے زور و شور سے کروں گا۔ مجھے نہیں ریلے میں میلہ لگانا، وہ صاف مکر گیا۔ تم مالا سے دور ہوگے، تم یہ خلم خلا بے حیائی نہیں چلے گی تمہاری۔ وہ تو خیر اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا، وہ مزے سے بولا جبکہ وجدان اور ریاض نے اسے پورا۔ اچھا بھئی، مجھے حدود کی خبر ہے اچھے سے۔ وہ جھوٹ سکون سے بولتا ہنسی دبا گیا۔ وقت نے آئی برو جھکائی تو وہ ہنسی زب کرتا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب نکاح کر لیا تو رخصتی میں؟ ریاض کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کی یہ بات۔ میں ماں کو منائے بنا نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر تو تم ادبیہ ہی رہ جاؤ گے، ریاض گہرا سانس بھر کے۔ وقت ہنسا سالم کے ساتھ وجدان بھی۔ اب دیکھ لینا، میں منا لوں گا، وہ ذرا ناراضگی سے بولا۔ ٹھیک ہے لیکن وقت زیادہ نہ لگانا بس اس سب میں، وہ بولے تو وہ گردن ہلا گیا۔ آج جنین کی بارات تھی، بلال کی امی بلال کے ابو کے ساتھ چھوٹا دارم بھی تھا۔ روحاب کل سے ہی خاموش تھی۔ سالم نے اسے صبح بلانا بھی چاہا، وہ اسے مخاطب نہیں ہوئی۔ اسے بہت غصہ تھا جہان کی حرکت پر اور سالم کے آخر میں خوش ہونے پر۔ شادی ہال میں نگین کے سوا سب تھے۔ نگین ان سب سے بائیکاٹ کی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کے پاس کئی بار جانے کی کوشش کی جس پہ ریاض نے ٹوک دیا۔ حسین دلہن بنی اسی لباس میں جو لباس اس نے خود اپنے لیے خریدا تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا تو یہ فارمیلٹی کس نے پوری کی تھی؟ کسی نے پوری نہیں کی۔ وہ دلہن بن کے کچھ نکھرا ناک پہ سجائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بلال اس کے پہلو میں بیٹھا تو وہ فاصلہ بنا گئی۔ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ اس کا باپ راضی تھا، لیکن وہ سوچ چکی تھی وہ اس آدمی کا جینا حرام کر دے گی۔ بلال اس کا فاصلہ بناتے دیکھ چکا تھا، اسے مزید کوئی جنبش نہیں کی۔ جہان مالا کا منتظر تھا۔ اس نے اس کے لیے بالکل اپنے کلر جیسا ڈریس اس کے پاس بھجوایا تھا اور ساتھ میں پارلر والی کو بھی بھیج دیا تھا، بس اب اسے دیکھنے کا منتظر تھا۔ وہ ہال میں لیڈیز سائڈ پہ آیا، نگاہ گھمائی چاروں سمت، تو سیاہ جوڑے میں بالوں کا ہلکا سا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ ارزیل کو سنبھالتے بالکل جہان کی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے آویزے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی جن کو وہ روکتی، سرخ لپسٹک تلے، ہاتھوں میں اس کی دی چوڑیاں تھیں، اور اس نے اسے ایک بچگانہ فرمائش کی تھی کہ اسے ہیل والے شوز پہننے کا بہت شوق ہے۔ جہان اس فرمائش پر ہنس پڑا اور وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک کے بجائے 6 جوتے بھجوائے تھے اس نے اس کے پاس، اور اب وہ پور سجی ہوئی تھی۔ بس اس کی چال میں تھکان تھی، کچھ ہونی بھی تھی۔ بیچاری نے یہاں آنے سے پہلے اس سے جو کچھ کیا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ روکتا اس کے نزدیک جانے لگا۔ وہ ایک لڑکی سے بات کر کے مڑی تو اس سے ٹکرا گئی۔ یہ کیا آوازیں لگا رکھی ہیں اتنی؟ تمہیں میری عادت ہو گئی ہے، اب ٹکرا بھی جاؤ تب بھی سسک اٹھتی ہو۔ وہ بے باکی سے اس کے کان میں جھکتا بولا۔ جہان وہ حیرانگی سے اسے دور کرتی بولی، کتنا اچھا ہے نا، ساری دنیا ہم دونوں کو دیکھ رہی ہے اور میں کسی روک ٹوک کے بنا تم سے گندی باتیں بھی کر سکتا ہوں۔ خوش کر دیا تم نے خود کو جہان، واہ میرے مولا، تیری دین ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ بولی تو جہان نے شانے جھکا دیے۔ دیکھنے کی چیز کو ہی دیکھیں گے نا، اور میں تو بس پھر پوچھو نا۔
ایسے ہی آپ کو دیکھ لیں گے، بتا بھی دوں گی، وہ بولی تو وہ ہنسی سب کرتا گیا۔ کس کر لوں؟ ہاں نہیں نہیں، وہ دور ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ ایک کس کی تو بات ہے، وہاں سے گھوم کر واش روم میں آ جاؤ، تمہاری تعریف کرنی ہے مجھے نہیں کرانی۔ وہ مانی جان آ گئی، مالا ایک دم بولی۔ جان مڑا اور مالا جلدی سے آگے چلی گئی، جبکہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جان نے آنکھیں سکیڑی اور وہ آگے بھاگ گئی۔